بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر۔ خود آگاہی ہم نے کہا تھا 3 چیزوں کا مرکب ہے: خود شناسی، خود احتسابی اور خود بینی کا۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ و فکر کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے، اور ہماری سوچ و فکر کا انحصار ہماری آج تک کی تمام تعلیمات اور تربیت اور تجربات پر ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اپنے اور اس دنیا کے بارے میں ایک انفرادی زاویہ نگاہ بنتا ہے۔ زاویہ نگاہ کیا ہوتا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے۔ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے چند سوالات اٹھائے تھے، وہ یہ کہ کیا آپ نے کبھی اپنی زمین پر چل پھر کر دیکھا کہ یہ کس حالت میں ہے؟ اس میں پیدا ہونے والے خودرو پودوں اور جھاڑ جھنکار کی کیا صورتحال ہے؟ اس میں کس قسم کی فصل کاشت ہو سکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ ان سوالات کے جواب سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان سوالات کے جواب سے ہمارے سامنے 2 چیزیں آئیں گی۔ پہلی یہ کہ وہ کون سے جھاڑ جھنکار پیڑ پودے روڑے پتھر ہیں جن کی ہمیں صفائی کرنی ہے، اور دوسری ہماری زمین میں کون سی فصل کاشت ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا، اچھائیوں یا برائیوں کا، صلاحیتوں یا کمزوریوں کا پتہ چل جائے گا، اور دوسرے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد پتہ چل جائے گا تو اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا۔ یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے خود احتسابی اور خود بینی کی۔ خود احتسابی اور خود بینی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ شخصی ترقی اور کامیابی کے ایسے نسخے اور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو نہ تو کسی اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں نہ ہی سکھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور اس جہد مسلسل میں شامل ہو جائیں۔ خود احتسابی دراصل اپنی کارکردگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا طریقہ ہے جو پہلے سے کسی طے شدہ معیار، تخمینے یا کسی پیمانے پر جانچا پرکھا یا ماپا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پہلے طے کر لیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو لا محالہ آپ کو کوئی ضابطہ، کوئی پیمانہ بھی طے کرنا ہوگا جس پر آپ اپنی کارکردگی یا اپنے عمل کے نتیجے کو جانچ یا پرکھ سکیں، اس کی پیمائش کر سکیں۔ اسے ایک عام سی مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً خود شناسی کے نتیجے میں ایک شخص کو پتہ چلا کہ اس کا وزن زیادہ ہے اور اسے اپنا وزن کم کرنا چاہیے۔ اب اسے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وزن اصولاً کتنا ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ اس شخص کا قد 5 فٹ 7 انچ ہے۔ عمومی طور پر اس قد کے لوگوں کا وزن 120 سے 155 پاؤنڈ تک کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن اس کا وزن 180 پاؤنڈ ہے فرض کر لیں۔ اس لحاظ سے اس کا وزن تقریباً 25-30 پاؤنڈ زیادہ ہوا۔ اب اس کا مقصد ہے 30 پاؤنڈ وزن کم کرنا اگلے 6 مہینوں میں۔ اس لحاظ سے اسے 1 مہینے میں 5 پاؤنڈ اور ہر ہفتے 1.25 پاؤنڈ کے حساب سے وزن کم کرنا پڑے گا۔ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل کی ضرورت پڑے گی۔ مثلاً روزانہ کے حساب سے کھانے میں کیا پرہیز کرنا ہے، کون سی غذا لینی ہے، ورزش کون سی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس قسم کی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ نے لفظ حساب پر غور کیا؟ کس حساب سے وزن کم کرنا ہے، کس حساب سے غذا کھانی ہے، کس حساب سے ورزش کرنی ہے؟ حساب مطلب یہ شخص اس پر جب عمل کرنا شروع کرے گا تو اسے روزانہ اپنا حساب کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ آیا آج کے دن اس کا جو ہدف تھا، جو اس نے طے کیا تھا، وہ پورا ہوا کہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اسے خود احتسابی کرنا ہوگی، ہر روز، ہر ہفتے اور ہر مہینے۔ تو یہ تو ہوئی جناب خود احتسابی۔ سوال یہ ہے کہ خود بینی کا کیا مطلب ہے؟ تو خود بینی کا مطلب ہے عمل کے دوران تواتر سے اپنے طریقے اور اعمال کا جائزہ لیتے رہنا،
ان کی نگرانی کرتے رہنا. اسے یوں سمجھیں کہ احتساب آپ عمل یا کام کے بعد کسی پیمانے پر کرتے ہیں، جبکہ خود بینی آپ کام کے دوران کرتے ہیں، یعنی دوران عمل کرتے ہیں. اسے اگر وزن والی مثال پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بد پرہیزی تو نہیں ہو رہی، جتنی مقدار کھانے کا طے کیا گیا تھا اتنی ہی کھائی ہے یا اس سے زیادہ تو نہیں. اگر ورزش کرنے کا طے کیا تھا تو جو ورزش کر رہے ہیں تو جتنی دیر یا جتنی بار کرنے کا فیصلہ کیا تھا اتنی ہی دیر یا اتنی بار کی کہ نہیں. اس مثال سے امید ہے کہ خود شناسی، خود احتسابی اور خود بینی کا فرق واضح ہو گیا ہوگا. تو جناب یہ تو ہوا شخصی ترقی و کامیابی کی تیاری کے نسخے خاکی کے پہلے جز خے سے خود آگاہی کا تجزیہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود آگاہی حاصل کرنا آسان کام نہیں. خود آگاہی حاصل کرنے کے درمیان ہمارا زاویہ نگاہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے، ہماری عقل کے پردے ہمارے آڑے آ جاتے ہیں. زاویہ نگاہ یا پردے آخر ہیں کیا؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی اپنے نسخہ خاکی کے دوسرے جز الف کی. اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.